جب عرب کی سرزمین پہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام حق دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں، تو عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے لگے، پتھر مارنے لگے، گستاخی کرنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی معجزات دکھائے، لیکن لوگ نعوذ باللہ آپ کو جادوگر کہنے لگے۔ بس لوگوں نے یہ کہا کہ جادوگر صرف جادو زمین پہ دکھا سکتے ہیں، ان کا جادو آسمان پہ نہیں چلتا۔ اگر تم واقعی رسول ہو تو اس چاند کو کہو کہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے تو ہم تجھے رسول مانیں گے۔ تو بس اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے حکم سے تم 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاؤ۔ بس یہ کہنا تھا۔ چاند کا آدھا حصہ پہاڑی کی اس طرف جانے لگا اور چاند کا آدھا حصہ پہاڑی کی اس طرف۔ لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے۔ عرب کی سرزمین پہ کچھ نے آپ کی نبوت کو تسلیم کیا تو کچھ جادوگر کہنے لگے، لیکن یہ منظر ایران کے بڑے بڑے نجومیوں نے آسمان پہ جب دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا، چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیسے ہوا، تو نجومیوں میں قبیل اپنے تمام شاگردوں سے کہنے لگا کہ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ جب آخری نبی آئے گا تو وہ چاند کو 2 ٹکڑے کرے گا اور اس کا ظہور مکے میں ہوگا۔ تو وہ فوراً خانہ کعبہ کی طرف چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم چوم کے مسلمان بن گیا۔ مصر کا سب سے بڑا حکیم عنان نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ ادھر ادھر پوچھنے لگا۔ لوگوں نے کہا یقیناً زمین پہ کچھ ہوا ہے، تو وہ بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے کافی سالوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ کے قدم چوم کے مسلمان بن گیا۔ ہندوستان کے راجہ رام لال نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے اپنے نجومیوں سے پوچھا اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ زمین پہ ان قریب ایک ایسی شخصیت آئے گی جو سچا دھرم زمین پہ پھیلائے گی، وہ بھگوان کے سب سے زیادہ قریب ہوگا اور وہ چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دے گا۔ تو شاید وہ نور آ گیا ہے۔ اور اسی منظر کو جب حضرت اویس کرنی نے دیکھا تو وہ لوگوں سے پوچھنے لگا کہ آسمان میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا سبب کیا ہے۔ پوچھتا رہا، بالآخر انہیں منزل مل گئی کہ اللہ کا ایک رسول ہے جو مکے میں دعوی نبوت کرتا ہے، اس نے یہ معجزہ دکھایا۔ تو اس معجزے کے بعد حضرت اویس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق بن گئے اور اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں گزار دی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو انسان مرجان پتھر پہن کے اللہ سے جو دعا مانگے گا، چاہے اس کے مقدر میں ہو یا نہ ہو، اللہ اسے عطا کر دے گا۔ تبھی اس پتھر کو مقدر بدلنے والا پتھر کہا جاتا ہے۔ تو ابھی ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں اور یہ پتھر حاصل کریں۔ آپ اپنا لکی پتھر ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے اسٹور اور آئی فون ایپ اسٹور پہ موجود ہے ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے نمبر پہ کال کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔